ان کو کیا خطروں کے کھلاڑی کہا جائے؟ بے حس کہا جائے؟ یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ بے حس ماں باپ ہیں آپ۔ مانو سماچار، مانوتا کے حق میں استقبال ہے آپ کا مانو سماچار میں۔ میں عبد الرحمان اور اس وقت میں رپورٹنگ کر رہا ہوں معصوم شاہ کٹی، جو عموماً کربلا کہلاتی ہے۔ ہر سال محرم پہ یہاں پر تعزیہ دار تعزیہ ڈبانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی شردھا، ان کی عقیدت وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس کے علاوہ کچھ ایسے نظارے یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں جو شرمندہ کرتے ہیں۔ ہمارے ٹھیک پیچھے یہاں پر گرنا ندی ہے۔ گرنا ندی اس وقت اپنے پورے شباب پر ہے۔ ہماری معلومات کے حساب سے آج یہاں پر 7000 کیوسیک لیٹر پانی چھوڑا گیا ہے، اور باہر ہی اس بات کا اعلان جو ہے وہ پنڈالوں سے کیا جا رہا ہے کہ ندی اپنے افان پر ہے، ندی میں پانی بڑھ گیا ہے، اس لیے نہانے والے جو ہے وہ احتیاط برتیں۔ مگر لاکھ اعلان کے بعد مالیگاؤں شہر کے کچھ شہریان، ان کو کیا خطروں کے کھلاڑی کہا جائے، بے حس کہا جائے، یا کیا کہا جائے، اتنے اعلان کے بعد بھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے تیراکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بڑے ہوئے پانی میں۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی یہاں پر پانی میں جو ہے تیرتی نظر آ رہی ہیں، پانی میں نہاتی نظر آ رہی ہیں، پانی میں ڈوبی نظر آ رہی ہے۔ یہ سارے مناظر جو ہے شرمندہ کرتے ہیں مالیگاؤں شہر کو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب آپ اتنے ندی کے قریب لے کر جائیں گے یا ان کو نہانے میں بچوں کو مدد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بچوں کو لگے گا کہ یہ ساری چیزیں جائز ہے جو ہمارے ماں باپ ہم کو کرنے دیتے ہیں۔ آگے چل کر یہی بچے پھر اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں ندیوں میں، جب پانی شباب پر ہوتا ہے ندیوں میں کودتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تب پھر کوئی شکیل تیراک یا جب کوئی قلعہ تیراک گروپ یا دیگر جو ہے سماج کے ایسے لوگ جو اس موقع پر اکثر ریسکیو کا کام کرتے ہیں، ان کو آگے آنا پڑتا ہے۔ مگر جب تک ایسے لوگوں کو بچایا جائے تب تک جو ہے بہت دور بہہ کر نکل جاتے ہیں اور پھر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس طرح کا مظاہرہ کرنا یہ بہادری نہیں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے یہ ناسمجھی ہے۔ مگر اتنے اعلانات کے بعد بھی، اتنے حادثات کے بعد بھی ہر بار دکھایا جاتا ہے جہاں موسم شروع ہوتا ہے برسات کا، تب اموات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے وقت میں ندی میں نہا رہے ہیں جب اس ندی میں ہماری معلومات کے حساب سے 7000 لیٹر کیوسیک پانی جو ہے چھوڑا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کا جو رقبہ ہے کافی دور تک جو ہے دکھائی دے رہا ہے، دونوں کنارے جو ہے وہ بھر کر چل رہے ہیں۔ مگر اس کے بعد بھی مالیگاؤں شہر کے لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ندی میں آ رہے ہیں، ندی کے قریب آ رہے ہیں، ان کو نہلا رہے ہیں۔ عورتیں جو ہے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا بہادر شخص 3 عورتوں کا ہاتھ پکڑ کر پتھر کے بیچ میں، ندی کے بیچ میں ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں اگر پانی بڑھ جائے تو ان لوگوں کو جو ہے بچانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ایسے میں جو ہے ایمرجنسی طور پر ہیلی کاپٹر کی مدد لی جاتی ہے۔ یہ بھی شہر میں ایک مذاق کا اس وقت موضوع بن گیا تھا، مگر یہ شہر ہے کہ سنجیدہ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس کے علاوہ کئی ایک نظارے ہم کو ایسے دیکھنے میں ملے ہیں۔ عورتیں جو ہے ایک بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کر رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ عورتوں کا یہاں پر کیا کام ہے۔ اگر ہم کہیں گے تو بات ان کو خراب لگے گی، مگر یہاں پر دھکا مکی کرتے ہم کو نظر آتے ہیں۔ عورتیں، مرد، ان کا اختلاط یہاں پر نظر آتا ہے، آپس میں جو ہے ایک ساتھ یکجا ہو کر بھیڑ کی شکل میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ بے پردگی یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ مگر محرم یا اس کو جو ہے کربلا کا نام دے کر اس طرح کی بے پردگی ہو رہی ہے۔ آج کا دن اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر مسلمان کے لیے بڑے غم کا دن ہے۔ نواسۂ نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا۔
مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہاں سے جلوس الگ الگ شکل میں آتے ہیں تو کئی جگہ مساجد میں نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، مگر ڈھول تاشا بجانے والوں کے جوش میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس طرح کے کئی مناظر ہم کو دکھ رہے ہیں، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، آدھا دن گزر چکا ہے مگر اب تک کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہے۔ مگر اللہ نہ کرے کہ جو بچا ہوا آدھا دن ہے، اس آدھے دن میں کسی بھی قسم کی ناخوشگوار خبر ہم کو دیکھنے کو ملے۔ میں بات کروں گا 2 سال پہلے کی۔ 2 سال پہلے محرم کا موقع تھا اور دیانہ فرشی پل پر کرجدوان کے رہنے والے 2 بچے جو ہے وہ موٹر سائیکل سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی، ان کا توازن بگڑا اور وہ 2 بچے جو ہے وہ ندی میں جا گرے تھے اور ان کے بعد 3 دن کے بعد ان بچوں کی لاش ملی تھی۔ کب تک اپنے بچوں کی لاشوں کو ہم کاندھا دیتے رہیں گے؟ کب تک بارش کے ایام میں ندی سے نکلنے والی لاشوں کو ہم اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان پہنچاتے رہیں گے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو آپ کو کچھ چہرے یہاں پر نظر آئیں گے، آپ کے ہی بچے ہیں، آپ کے نونہال ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں۔ یہ بچے اگر جب آپ کے گھر پر آئیں گے تب آپ کو یہ پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو عورتیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر ندیوں میں، جو بچے نظر آ رہے ہیں، وہ بچے کیا آپ کی اجازت سے آئے؟ اور کیسے بے حس ماں باپ ہیں آپ، کیسے بے حس لوگ ہیں آپ کہ اپنے گھر والوں کو اس طریقے سے موت کے منہ میں جو ہے بھیج دیتے ہیں اور پھر پورا شہر جو ہے صرف اور صرف ماتم کرتا رہتا ہے۔ ایسی تمام تلخ حقیقت کے ساتھ میں عبد الرحمان مانو سماچار سے، دیکھتے رہیے مانو سماچار، سب سے پہلے، سب سے تیز، ہمیشہ سچ کے ساتھ۔